الحمدللہ 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 رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، میں نے کہا تھا کہ اب صدارتی اس خطبے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصرار کیا گیا کہ نہیں، کچھ چند باتوں کی طرف توجہ مبذول کی جائے۔ میں نے جو پروگرام رکھا تھا اپنے حساب سے میں نے آدھا ایک گھنٹہ رکھا تھا، کچھ ضروری باتیں تھیں جن پہ گفتگو کرنی تھی، لیکن اب مختصر کروں گا میں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ صبح 9 بجے سے بھی پہلے یہاں تشریف لائے اور اب کافی وقت ہو چکا ہے۔ پہلی چیز آپ کے سامنے جو میں نے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب ایک اللہ، ایک نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قرآن کے ماننے والے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم آپس میں روٹھے روٹھے یا دور دور رہتے ہیں؟ پہلا پیغام ہمارے اس مدرسے، ہمارے اس ادارے کے جلسے کا ہے، وہ یہ ہے کہ آئیے ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز میں اس وقت جس کی طرف خاص کر آپ کی توجہ مبذول کروں گا، بہت زیادہ رویا جاتا ہے، آپسی اختلافات کا، حالات کا بہت زیادہ رویا جاتا ہے۔ میں اس پر کافی غور و خوض میں نے کیا، تو میں آج آپ کو، چونکہ یہ بہت کم موقع ملتے ہیں کہ ہم اتنے لوگ کہیں ملیں، ہمارے بھائی بزرگ دور دور سے آئے ہیں، لہذا ایک پیغام لے کر آپ یہاں سے جائیں گے۔ ابھی مولانا رئیس صاحب، مولانا ابو الحسن صاحب اور مولانا افتخار صاحب جو تھے، ان کا پیغام تو آپ نے سنا، یہی سمجھے ہمارا بھی پیغام ہے، لیکن میں ایک خاص چیز کا تذکرہ کروں گا۔ یاد رکھیے آپ سب، بڑے درد کے ساتھ کہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سورہ فصلت ہے یہ، آیت نمبر 33۔ اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات بہتر ہو سکتی ہے، خوبصورت ہو سکتی ہے، جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور بہترین عمل کرے، صالح عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ سب سے بہتر بات اسی کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، سب سے بہتر پیغام یہی ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے ہیں دنیا میں۔ تمام انبیاء کا جو کام تھا وہ یہی تھا، انہوں نے دعوت دی اللہ کی طرف۔ وہ سارے تھے دعا، وہ داعی تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دعوت دی رات دن، یعنی رات دن میں نے اپنے قوم کے ایک ایک فرد سے یہی کہا، آہستہ سے بھی، زور سے بھی، انفرادی طور بھی، اجتماعی طور بھی یہی کہا کہ آ جاؤ اپنے پروردگار کی طرف، دوڑو اپنے پروردگار کی طرف، یہی میں نے کہا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، جیل میں بھی ہوتے ہیں، خواب کی تعبیر پوچھنے آتے ہیں،
تعبیر کہنے سے پہلے ان کو بھی دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں رب کون ہے۔ جب آپ حکومت کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں مصر میں، قحط سالی ہے، آپ غلہ دے رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے، وہ بوری لے کر جاتا ہے، پھر چپکے سے پھر لائن میں آ جاتا ہے، دوسری بار پھر تیسری بار بھی آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا، پکڑا اسے، کہا اس کو ادھر لاؤ، کہ بار بار آ رہا ہے، اور پھر لائن میں گھس جاتا ہے۔ کہا بھائی کیا بات ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا۔ اس نے کہا میں جان بوجھ کر کر رہا تھا کہ آپ مجھے بلائیں۔ کہا میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کی گواہی دی تھی کہ آپ معصوم ہیں۔ جب آپ پہ الزام لگایا تھا زلیخا نے، وہ بچہ تھا کہ وہ گواہی دینے والا میں تھا، آپ بہت خوش ہوئے، اس کی بڑی توقیر کی، بڑی عزت کی، اسے خاص مہمان کے طور پہ رکھا، اور جب روانہ کیا تو کافی چیزیں دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو اس بچے سے تمہیں کتنی محبت ہو گئی، اس نے صرف اتنا کام کیا تھا، ایک بار آپ کے حق میں گواہی دی تھی، تو ذرا سوچو جو میری گواہی دے گا اور بار بار دے گا، میں اس سے کتنا خوش ہو جاؤں گا۔ تو گواہی کیا دینی ہے ہم نے، کس کے سامنے؟ آپ تو خود گواہ ہیں، آپ مانتے ہیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو، آخرت کو، قرآن کو مانتے ہیں۔ گواہی جو دینی ہے ان کے سامنے دینی ہے جو ماننے والے نہیں ہیں، جو اللہ سے دور ہیں، جو رسول سے دور ہیں، رحمت والے پیغمبر سے دور ہیں، جو قرآن سے دور ہیں، ان کے سامنے آپ نے گواہی دینی ہے۔ اور سب سے زیادہ خوش اسی بات پہ اللہ تعالیٰ ہوں گے کہ آپ نے میرا پیغام میرے ان بندوں تک پہنچایا جن تک یہ پیغام پہنچا نہیں تھا۔ ذرا ٹھیک طرح سے احساس کیجئے، تھوڑا سا اپنے دلوں میں اس بات کو اتارنے کی کوشش کیجئے، کتنا اہم کام ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیہ، دیکھو یہ پیغام میں نے تم تک پہنچایا، اب تم یہ پہنچاؤ پوری دنیا تک، یہ تمہارا کام ہے۔ اسی کام کو ہم نے چھوڑا اور آج اب ہم روتے ہیں کہ اب یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ آپ کی حفاظت کرے گا، مگر مشروط ہے۔ حضور سے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یعنی میرا پیغام منو ان دنیا کے انسانوں تک پہنچاؤ۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس وقت میں اور آپ اگر ہم اس وقت حفاظت چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اس کا پیغام ہم لوگوں تک نہیں پہنچاتے، یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے گا، وہی عزت، وہی رفعت ابھی آپ سن رہے تھے، وہی عظمت، وہی امن، چین، راحت ہمیں پھر ملے گی اگر اللہ کا یہ کام، اللہ کا دیا ہوا یہ کام اور اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ کام ہم کریں گے تو ہمیں وہ مقام پھر عطا کیا جائے گا۔ ذرا میرے بھائی، میرے بزرگ اور ہماری مائیں اور بہنیں جو ہمیں سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں مسجد میں، سب تک میں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے، اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ابھی آنے والی عید ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پہ ایک کام آپ کو ہم سونپنے جا رہے ہیں، ایک کام آپ نے کرنا ہے، میرے ہر بزرگ نے کرنا ہے، یاد رکھیں، ہر بزرگ نے، ہر دوست وہ یہ کرنا ہے جو جہاں کا رہنے والا، اپنی بستی، اپنے محلے میں جو بھی ان کے قریبی دوست ہیں، ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی یا عیسائی جو بھی ہیں، ان کو آپ بلائیں گے، عید کی خوشی میں شامل کریں گے، ان کے لیے کوئی چائے پانی کا انتظام کریں گے۔
انہیں آپ کچھ کھلائیں پلائیں گے اور عید کا مفہوم اور پیغام ان کے سامنے رکھیں گے، ان کے ساتھ گلے ملیں گے، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کا استعمال کر کے پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچائیں گے کہ دیکھو ہم بھائی بھائی ہیں، ہم آپس میں نفرت بانٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ جواب ہوگا اور یہ بہترین طریقہ دعوت ہے۔ ان حالات میں جبکہ صوفیہ قریشی کو بھی نہیں بخشا جاتا، جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر جان کی بازی لگا کر اپنے ملک کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، لیکن اسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی بہن ہے۔ ان حالات میں کرنے کا کام کیا ہے؟ اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے کہ اس قسم کے یہاں ہمارے ہم وطن بھائی ہیں، ہمارے ہندو بھائی جو ہیں 1% بھی ایسے نہیں ہیں، بہت کم تعداد اس قسم کے جو ہم مریض قسم کی ذہنیت، مریضانہ ذہنیت رکھنے والے بہت کم ہیں۔ اکثریت اس ملک کے ہمارے ہندو بھائی ہوں، سکھ بھائی ہوں، وہ درد دل رکھنے والے ہیں، وہ عقل سلیم رکھنے والے ہیں، وہ محبت کرنے والے ہیں۔ اگر ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے، میڈیا جسے آپ گوتی میڈیا کہتے ہیں، وہ بھی چند افراد ہیں، وہ اپنی کسی ہلکی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ایک غلط تصویر پیش کرتے ہیں ہماری اور آپ کی۔ تو جب آپ اپنے ان بھائیوں کو، اپنے ہندو بھائیوں کو بلائیں گے، ان کے ساتھ ان کی خوشی غمی میں شامل ہوں گے اور اپنی خوشی میں انہیں شامل کریں گے اور دنیا کو دکھائیں گے وہ کہ دیکھو اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام امن کا پیغام ہے، اسلام محبت اور اخوت کا پیغام ہے۔ ہم اگرچہ اپنا جو ہمارا عقیدہ اس پہ ہم مضبوط ہیں، اس میں ہم ہل نہیں سکتے، ایک مختصر سی لغزش بھی ہمیں بہت دور لے جا سکتی ہے۔ وہاں تو ہم ہیں، اکثر جگہ میں یہ کہا کرتا ہوں، یہاں بھی کروں گا، یہ سلوگن یہاں سے لے کر جائیں گے۔ میں اکثر جگہ پہ کہتا ہوں، یہ نعرہ دلاتا ہوں، فالو ون ریسپیکٹ آل۔ فالو ون، فالو تو ہم اسی کو کریں گے جو اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، اللہ کے رسول کا دیا ہوا راستہ ہے، چلیں گے اسی پہ، لیکن ریسپیکٹ سب کی کریں گے۔ یہ پیغام بھی آپ یہاں سے لے کر جائیں گے، کیا؟ فالو ون، بتا دیجئے آپ، ریسپیکٹ آل، زور سے بولیے، ریسپیکٹ آل، فالو ون، آواز ہی نہیں آ رہی ہے، فالو ون، فالو ون، یہ ہمارا پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے۔ ہم قرآن کے فالوور ہیں، ہم رسول کے فالوور ہیں، ہم دین حق کے فالوور ہیں، لیکن تمام انسانیت سے محبت کرنے والے، ریسپیکٹ کرنے والے، ہر مذہب کی، جو بھی مذہب ہے، دل سے اس کی ریسپیکٹ ہم کرتے ہیں، دل سے ان کی عزت ہم کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک کام میں نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ یہ ایک کام ضرور آپ کریں گے، صرف عید کے موقع پہ نہیں، اس کے علاوہ بھی باقی موقعوں پہ آپ اپنی خوشیوں میں شامل کر کے، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دے کر، قرآن کا تحفہ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اردو میں، ہندی میں، انگلش میں آپ کے پاس موجود ہے، آپ بھائیوں کو نہیں دیتے۔ کسی حد تک ہماری ذمہ داری ادا ہوتی ہے، اللہ کہے گا کہ کس طرح پیغام پہنچایا، کچھ نہ کچھ تو پہنچانا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ لہٰذا یہ ایک پیغام آپ کے سامنے میں نے رکھا، اس کی طرف دھیان دیں گے۔ یہ دعوتی کام، اس سلسلے میں ہم بہت پیچھے ہیں، بلکہ ہم کہیں گے زیرو کے برابر کیا ہے۔ اگر آپ صرف انڈیا میں دیکھیں گے نا، انڈیا میں یہ دعوتی کام کرنے کا انداز، یہ جو عیسائی مشنریز ہیں، خاص طور سے کیتھولک، ان کا انداز آپ دیکھیں، پورے انڈیا میں جو اولڈ ایج ہومز ہیں 728 ہیں،
पूरे इंडिया में। उनमें से 615 हैं कैथोलिक्स की, ये जो इनकी है कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ईसाइयों के उनमें कितने हैं? 615, जिनमें 18,500 बूढ़े बुजुर्ग उनकी खिदमत हो रही है, उनको वो खिला रहे हैं। उनकी ये दावत का कितना अच्छा उनका अपना एक तरीका है। स्कूलों के जरिए, तालीम के जरिए, तालीम के मैदान में बहुत आगे हैं वो। कुल जो प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पे हैं 84,015 हैं प्राइवेट स्कूल इंडिया में। इनमें 54,937 हैं ईसाई मिशनरीज की। पढ़ाते भी हैं, उनसे फीस भी लेते हैं और अपना पैगाम दावत अपनी उस मजहब की तरफ वो भी देते हैं। नर्सिंग कॉलेजेस जितने भी इंडिया में हैं 60% इनके हैं। यानी एक बहुत बड़ी मैं सुगंधी कहूंगा, इनका तरीका क्या है, किस अंदाज से ये अपने उस मिशन की तरफ बुलाते हैं। और हम अल्लाह की तरफ नहीं बुला सकते, हम मोहब्बत का पैगाम आम नहीं कर सकते। हमारे तालीमी अदारों का क्या हाल है? तालीम के मैदान में भी हम बहुत पीछे हैं। हमारे इस अदारे ने अभी 3 साल से थोड़ा सा इसमें चेंज किए, शायद आपको मालूम नहीं, दारुल फुरकान। यहाँ जो बच्चे हिफ्ज करते हैं उनकी एक तादाद है, थोड़ी सी तादाद है उनकी, आज 20 हैं वो, और 50 जो है 50 वो स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारे अपने स्कूल जो राइल एकेडमी हाई स्कूल है, इस्लामिया हाई स्कूल, यहाँ पढ़ते हैं। कुछ ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं। अपनी तालीम भी पढ़ते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी हम उनको देते हैं। और हम कोशिश हमारी है कि वो दोनों तरह से वो आला मकाम पे जाएं। इस वक्त तक जो हमारे इस अदारे से जिन्होंने हिफ्ज मुकम्मल किया है, 3 उनमें से डॉक्टर्स इस वक्त है वो काम कर रहे हैं, 3 डॉक्टर्स, कुछ PhD कर रहे हैं इस वक्त भी, अभी आपने रिपोर्ट में सुना। और बेहतर तालीम, अच्छी तालीम देने की कोशिश की जाती है। तो ये आपके ज़हन में रहे कि हम हर फील्ड में, हर मैदान में हम आगे जाने की कोशिश करें। कुछ और पॉइंट्स थे लेकिन अब मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा तमाम अपने शुरका से कि काम का आगाज आप कीजिए, अपने अपने इलाके में कीजिए, मोहब्बत को आम करने की बात कीजिए, नफरत को दूर करने की बात कीजिए। आपसी हो या हमारे अपने भाई जो है, हम वतन भाई, उनके साथ मोहब्बत की बात जो है और उनकी खिदमत जो उनमें बिल्कुल कमज़ोर तबका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है यहाँ पे कि एक तो हमारा जो अदालत चलता है इसके ज़रिए भी कुछ खिदमत कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है 1 जनवरी ता 15 जनवरी एक तरबियती कैंप भी हमने मुनक्कद किया था अपने नौजवानों के लिए कि वो आएंगे, उनको हम थोड़ा सा कुछ बुनियादी जो तालीम है जो एक हर शख्स को होनी चाहिए उसकी कोशिश हमने की। कुछ मकातिब की भी हम कोशिश करते हैं, 10 मकातिब इस वक्त मुख्तलिफ गाँव में, गरीब इलाकों में जहाँ गुर्बत है वहाँ हम कोशिश करते हैं कि वहाँ वो पढ़े किसी न किसी हद तक। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी फ़ीस, जो गरीब बच्चे हैं, ऑर्फन जो है, यतीम हैं, उनकी फ़ीस, उनकी पढ़ाई का बंदोबस्त या दूसरे जो विडोज़ हैं उनका बंदोबस्त, इस किस्म का काम करने की हम छोटे उस जिस हद तक हो सकता है हम उस कोशिश में लगे हैं। इस सिलसिले में आपसे भी हम ये कहेंगे, जितने भी यहाँ शुरका हैं, एक तरीका है, आप सब जानते होंगे, ये फॉर्म मेरे पास है, ये रहेगा वहाँ गेट पे, जो भी लेना चाहेगा आप ले लेना। ये इसको पूर्ण करके आप दे देंगे। मंथली आपकी कुछ ना कुछ रकम हमारे इस अदाले के लिए आपकी आ जाएगी। इंशाल्लाह ये सही तौर पे और सही जगह खर्च होगी। हम आपसे कहेंगे
ضرور آپ اتنا کریں گے، یہ کام آپ کریں گے، کرنے کی کوشش کریں گے، وہاں ملے گا آپ کو جو بھی لانا چاہے اور جتنا وہ رکھنا چاہے۔ ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہے کہ ہم سفیر نہیں بھیجتے، ہم چندہ مانگتے نہیں ہیں۔ اپنے ہمارے دوست، یہاں آپ کو معلوم ہے ہماری بلڈنگ جو بنی، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، یہی 80% اس کا جو لگا اس پہ یہی اسی گاؤں والوں نے لگایا۔ تو کچھ دوست ہمارے باہر سے بھی کرتے ہیں مدد، تو آج ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ یہ فارم آپ لیتے جائیں اور فل کریں گے تو آپ کی طرف سے یہ مدد ہوگی۔ اور آخر پہ ہم ایک بار پھر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی توقع ہے۔ اللہ کرے کہ ہم آپ کی توقعات پر پورا اتریں۔ حق ادا نہیں ہوتا، جتنی توقعات آپ کو ہیں 1% بھی ہم اس میں پورا نہیں اترے۔ اس کے لیے بھی ہم آپ سے کہیں گے، دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے گا۔ جتنی آپ کو توقعات ہم پورا نہیں کر رہے، وہ حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے، اور خصوصاً ہمارے علماء جو یہاں تشریف فرمائے ہمارے سامنے، انہوں نے اپنا وقت نکال کر، میں انتہائی شکر گزار ہوں ان سب کا اور آپ کا، اور اپنی ان ماؤں بہنوں کا جو مسجد میں بیٹھ کر بڑے اطمینان کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور اس پروگرام میں جو کوتاہی رہی ہوگی اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، معافی مانگیں گے آپ سے۔ جو کوتاہی رہی ہوگی آپ مشورے دیں ضرور، تاکہ آئندہ جو پروگرام ہوگا اس میں وہ کوتاہی نہیں رہے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب